السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم خدا کی ان سزاؤں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ہمیں خبر ہی نہیں ہے، جن سزاؤں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کوئی سزا بھی نہیں دیتا۔ تو استاد نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اتنی ساری سزائیں دی ہیں، لیکن ہمیں اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ تو چلو اب ہم ان سزاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، مناجات الہی کی لذت سے محرومی، یعنی اللہ کے ذکر سے ہم محروم ہیں۔ ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم گانے سیکھتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کن کن الفاظوں ڈائلاگس جو ہیں، نئے نئے ڈائلاگس سیکھتے ہیں، ان کو بکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ دوسرا ہے کہ قساوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ ہمارے دل جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بہت سخت ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمارے اپنوں سے بھی ہم جو ہے نا بالکل سخت مزاج سے پیش آتے ہیں۔ دل اتنے سخت ہوئے کہ ہمیں کسی کے دکھ کا، درد کا کوئی بھی احساس نہیں رہا، اور نیکیوں کی توفیق نہ ملنا۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں جو ہے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ کسی بھی نیک کام کرنے سے ہم پیچھے ہیں، ہم صرف گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن سے غفلت۔ ہم انگلش کے لیے بڑی بڑی کلاسز لگاتے ہیں، الگ الگ لینگویجز کے لیے، تاکہ ہم باہر دیشوں میں جائیں، وہاں جا کر کچھ کمائیں، لیکن ہمیں آخرت کمانے کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں صرف دنیا کو کمانے کی فکر ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے بہت ساری چیزوں کو سیکھ رکھا ہے، اور ان کو سیکھنے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن قرآن سیکھنے سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ آج کئی اسٹوڈنٹس ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ڈاکٹر سے، انجینئر سے، سائیکولوجسٹ ہیں، بڑی بڑی فیلڈ پر ہیں، لیکن قرآن سے دور ہیں۔ نماز، قرآن، یہ انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ سورہ اخلاص کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، لیکن ہاتھ میں جو ڈگریاں ہیں یہ بڑی بڑی ہیں۔ یہ ڈگریاں کل قیامت کے دن ہمیں کام نہیں آئے گی۔ آپ کی ڈاکٹر کی ڈگری، آپ کی سائیکولوجسٹ کی ڈگری، انجینئرس کی ڈگری، یہ ڈگریاں آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گی۔ قبر میں جو ساتھ آئیں گا وہ ہیں قرآن۔ دن پہ دن گزرتے ہیں، ہفتوں گزرتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، سال پہ سال گزرتے ہیں، اور قرآن ہمارے پاس کپڑے میں لپیٹ کر ہم نے اٹھا کر اوپر کہیں اوپر کبٹ پر رکھ دیا ہے، اس کو حفاظت سے، اور اس کے اوپر دھول جمتی جا رہی ہے، دھول جمتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہم قرآن کھولیں اور اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کتنا بڑا عذاب ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اور پانچواں عذاب ہے کہ تہجد سے محرومی۔ لمبی لمبی راتیں گزرتی ہیں، یہ لمبی لمبی راتیں ہم صرف دنیاوی مصروفیات میں، گانوں میں، فلموں میں اور دوستوں میں، عیاشیوں میں ہم ان لمبی لمبی راتوں کو گزارتے ہیں۔ پوری پوری رات ہم جاگتے ہیں صرف عیاشیوں میں، فلموں میں، یہ سب دوستوں میں، یہ وہ ساری چیزیں جو فضول ہیں، جو سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ ہم پوری راتیں عیاشیوں میں گزارتے ہیں، گناہوں میں گزارتے ہیں، بدکاری، ریاکاری، چوری، اور لیکن ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ہے کہ موسم جو نیکیوں کا موسم ہوتا ہے نا، نیکیوں کے موسم میں بہار کی ناقدری ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، جہاں پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور شوال کے روزے ہیں، یہ جو مہینے ہیں یہ بہت بابرکت مہینے ہیں۔
اس میں ہر نیکی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن ان مہینوں میں بھی ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی چوری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، فلموں کا دیکھنا، گانوں کا دیکھنا، گانوں کا بجانا، ریاکاری، یہ ساری بد فعلی کی طرف رہتے ہیں۔ انہیں پھر بھی ان نیکیوں کے ایام میں بھی، ان موسم بہار میں بھی، نیکیوں کا جو موسم بہار آتا ہے، ایسے ایسے بابرکت مہینے میں بھی انہیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت 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 بڑا عذاب ہے۔ ذکر الہی سے لاپرواہی، کیا ہم اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی؟ ہماری زبانیں گانے گاتی ہیں، ہماری زبانیں نئے نئے فلموں کے نئے نئے ڈائلاگس سیکھ کر ان کو بولتی ہیں، ہماری زبانیں گالیاں دیتی ہیں، ہماری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ہماری زبانیں غلط باتیں کرتی ہیں، ہماری زبانیں تہمتیں لگاتی ہیں۔ لیکن کیا ہماری زبانیں اللہ کے ذکر میں اس طرح لگتی ہے کیا؟ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خاموش ہیں۔ نفسانی خواہشات کے سامنے شکست۔ نفسانی خواہشات، یہ ایسی خواہشات ہیں جنہوں نے گھر اچھے اچھے گھروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نفسانی خواہشات کے سامنے اچھے لوگ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑا یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا کی محبت، ہمیں اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت عزیز ہے۔ ہمیں اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت عزیز ہے۔ ہم دنیا کے کمانے میں لگے ہیں، مال دولت کے کمانے میں لگے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں منصب چاہیے، شہرت چاہیے، اور ہر چیز کی لالچ لگی ہوئی ہے، ہم صرف لالچ میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم شہرت کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مال دولت کو کمانے کے لیے ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، حرام کے پیچھے بھاگ رہے، کیونکہ وہاں سے ہمیں منافع زیادہ آ رہا ہے، مال زیادہ آ رہا ہے، جبکہ برکت صرف حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس راستے کو چن لیا جہاں سے صرف ہمیں مال چاہیے، ہم نے مال کے کمانے کے پیچھے، شہرت کو کمانے کے پیچھے اپنی آخرت اور اپنی پوری زندگی کو جو ہے نا داؤ پر لگا دیا۔ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے ہیں، ہم بڑی بڑی تہمتیں لگاتے ہیں، پھر ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، یہ دوسروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ بہت بڑے ایسے گناہ ہیں، اور فضول کاموں میں مشغولیت، بہت سارا ہمارا وقت جو ہے ہم صرف فضول کاموں میں لگاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت ہمارے وقت کو جو ہے نا پورا دن، کئی لوگ سے پورا دن سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، پوری رات فضول میں سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، کسی کو آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح ہم نے فضول کاموں میں جو ہے اپنے آپ کو لگا کر یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہم نے خطرہ مول لیا ہے۔ آخرت سے غفلت، دنیا کے کمانے کی فکر، پھر وہی بات کہ ہم آخرت کو بھلا کر جو ہے نا صرف دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد اگر ہم نے آج کسی کو بنا لیا ہے تو وہ دنیا کا مال دولت کمانا اور شہرت کمانا، اور ہم اب آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ ہمارے اس وقت میں جب ہم کسی جواب کو، مطلب کسی بات کو اگر ہم غلط کہتے ہیں، اگر ہم اس وقت جھوٹ کہتے ہیں تو ہماری زبانیں گواہی دے گی، ہماری ہاتھ
سے ہماری انگلیاں تک گواہی دے گی، ہماری آنکھیں گواہی دے گی، اللہ کے سامنے یہ ساری چیزیں خود بولیں گی۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں آخرت کا بھی کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ یہ ساری وہ محرومیاں ہیں اور بے توفیقی بھی اللہ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہیں، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم ہر ساری چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا یہ بہت معمولی عذاب ہے جسے ہم مال، اولاد اور صحت میں محسوس کرتے ہیں۔ حقیقی عذاب اور سب سے خطرناک عذاب تو وہ ہے جو ہمارے دل کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کیونکہ گناہ کے سبب بندہ عبادت کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ آمین۔